السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المكين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات، بہرحال میں نے جس آیت کریمہ کو اپنی تقریر کا عنوان بنایا ہے اس پر تفصیلی گفتگو کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے آقا و مولا حضور آقا انعامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار ہم غریبوں کے غم گسار سیدی ابرار واقیار آقا انعامدار شہنشاہ ذی وقار رحمت للعالمین تاو یاسین انیس بے کفا چارہ تازہ درد مندہ کونین میں سب سے انوکھے اور سب سے نرالے دائی حلیمہ کے گود کے پالے سیدہ آمنہ کے راج کے دلارے حضرت عبداللہ کے جگر کے پارے یعنی حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں جھوم جھوم کے درود شریف کے نظرانِ عقیدت پیش کرے اور پڑھے باواز فلم ربی سلم علی رسول اللہ مرحبا مرحبا رسول اللہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد حبیبنا سیدنا مولانا محمد. حضرات، سب سے پہلے نماز پڑھنے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے، روزہ رکھنے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے، حج کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے، زکوٰۃ کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے. اگر ہمارا ایمان ہی نہیں ہے تو نہ تو نماز ہے، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ. ایمان والوں پر یہ سب چیزیں فرض ہیں. تو آئیے شاعر فرماتے ہیں علم ہے ایک نور، علم ہے ایک نور عالم نور والا ہو گیا، علم ہے ایک نور عالم نور والا ہو گیا، مصحف قرآن سے سینہ اجالا ہو گیا. سبحان اللہ کہو جی. مصحف قرآن سے سینہ اجالا ہو گیا. علم دین میراث ہے سرکار کا اے مومنو، علم دین میراث ہے سرکار کا اے مومنو، ہاں اسی برکت سے وہ نائب نبی ہو گیا. علم دین کی روشنی ہر سمت پھیلاتا ہے وہ، علم دین کی روشنی ہر سمت پھیلاتا ہے وہ، پیشوا وہ عاشقان مصطفیٰ کا ہو گیا. پیشوا وہ عاشقان مصطفیٰ کا ہو گیا. اور جام عشق مصطفیٰ بھر کر پلاتے ہیں، جام عشق مصطفیٰ بھر کر پلاتے ہیں، غوث و خواجہ اور رضا وہ دلارا ہو گیا. غوث و خواجہ اور رضا وہ دلارا ہو گیا. مسلک احمد رضا کا جو بھی شیدا ہو گئے، مسلک احمد رضا کا جو بھی شیدا ہو گئے، پیکر رشد و ہدا کا وہ سراپا ہو گیا. اور عشق احمد جس کے دل میں ہے، عشق احمد جس کے دل میں ہے وہ بے شک جنتی. عشق احمد بے شک عشق احمد جس کے دل میں ہے وہ بے شک جنتی، بے ادب گستاخ سب دوزخ کا کتا ہو گیا. بہرحال حضرات محترم، آج میں آپ کے سامنے علم اور علماء کی فضیلت کے تعلق سے
کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی بے پناہ و فضیلت و عظمت بیان فرمایا ہے، چنانچہ ارشاد خداوندی ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے میرے محبوب آپ مجھ سے زیادتی علم طلب کرے، یعنی آپ میری بارگاہ میں عرض کرے اے مولا میری علم میں اضافہ فرما دے۔ اللہ اکبر، قربان جا میرے دوستو بزرگوں، میرے علم میں برکت عطا فرما دے۔ فرمان خدا سے معلوم ہوا کہ بارگاہ رب العزت ذوالجلال میں علم کا کتنا اونچا مقام ہے۔ غور سے سنو جی، اللہ کو میں نے فون کر دی کہ بارگاہ رب العزت ذوالجلال میں علم کا کتنا اونچا مقام ہے کہ خود پروردگار عالم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادتی علم کے لیے حکم فرما رہا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے محبوب آپ مجھ سے علم کی زیادتی طلب کرے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری شرح بخاری جلد اول صفحہ نمبر 130 پر فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے علم کی رفعت و فضیلت واضح طور پر ثابت ہو جاتی ہے۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کے علاوہ کسی دوسری چیز کی زیادتی طلب کرنے کا حکم نہیں فرمایا۔ آیت مقدسہ سے پتہ چلا، معلوم ہوا کہ بارگاہ خداوندی میں علم ہی ایک ایسی دولت ہے، علم ہی ایک ایسی نعمت ہے، علم ہی ایک ایسا سرمایہ ہے، علم ہی ایک ایسی پونجی ہے جس کا دنیا و ما فیہا میں کوئی جواب نہیں، جس کی دنیا و ما فیہا میں کوئی مثال نہیں۔ اس کی فضیلت و عظمت کا اندازہ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے متفرق صورتوں میں اس کے فیض و برکات اور رفعت و بلندی کا ذکر فرمایا۔ کہیں ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، پارہ نمبر 22 رکو نمبر 19، اس کے بندوں میں اللہ تعالیٰ سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ اس کے بندوں میں اللہ تعالیٰ سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ کہیں ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ حضرات محترم پارہ نمبر 28 رکو نمبر 2، اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا۔ کہیں ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، پارہ نمبر 23 سورہ زمر آیت نمبر 9، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ حضرات محترم ابھی تک آپ قرآن عظیم کی روشنی میں علم کی فضیلت سماعت فرما رہے تھے، اب آئیے احادیث کریمہ کی روشنی میں عظمت علم کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم علم والوں کی شان میں کیا بیان فرماتے ہیں، توجہ سے سنیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علم والوں کی شان میں کیا بیان فرماتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہے۔ تو کہیں ارشاد فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے۔ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے۔ تو کہیں ارشاد فرمایا من زرا عالما فکانما زرانی، جس نے کسی عالم کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی۔ تو کہیں ارشاد فرمایا من صفا عالما فکانما صفانی، جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہیں ارشاد فرمایا ومن جلس عالما فکانما جلسنی، جو کسی عالم کی مجلس میں بیٹھا گویا وہ میری مجلس میں بیٹھا۔ تو کہیں ارشاد فرمایا ومن جلسنی اجلسہ اللہ یوم القیامہ فی الجنت، اور جو میری مجلس میں بیٹھے اللہ تعالیٰ اس کو بروز قیامت جنت میں بیٹھائے گا۔ تو کہیں ارشاد فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک عالم شیطان پر ہزار عابدوں سے بھاری ہے۔ تو کہیں ارشاد فرمایا تدارس العلم ساعات من اللیل خیر من احیائها، رات میں ایک گھڑی علم دین حاصل کرنا رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو کہیں ارشاد فرمایا العلم حیات الاسلام و عباد الدین و ایمان الدین، علم اسلام کی زندگی ہے اور دین کا کھمبا ہے۔
علم کیا ہے؟ اسلام کی زندگی اور دین کا کھمبا ہے. تو کہیں ارشاد فرمایا العلم خیر من العبادت، علم عبادت سے بہتر ہے. کہیں ارشاد فرمایا لکل شیء طریق وطریق الجنت العلم، ہر چیز کا ایک راستہ ہے اور جنت کا راستہ کیا ہے؟ ہر چیز کا ایک راستہ ہے اور جنت کا راستہ کیا ہے؟ علم ہے. جنت کا راستہ علم ہے. تو کہیں ارشاد فرمایا من سارا بالعلم حیا لم یمت ابدا، جو علم کی وجہ سے زندہ ہو گیا وہ کبھی نہیں مرے گا. جو علم کی وجہ سے زندہ ہو گیا وہ کبھی نہیں مرے گا. تو کہیں ارشاد فرمایا من خرج فی طلب العلم فهو فی سہل اللہ حتی یرجع، جو علم کی تلاش میں نکلا وہ واپسی تک یعنی لوٹنے تک اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے. اور اگر علم کی تلاش کرتے کرتے مر گیا تو جنت کے راستوں میں وہ مرا. قربان جاؤ میرے دوستوں بزرگوں. تو پھر کہیں ارشاد فرمایا من یرید اللہ خیر یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے، دین کا فقیہ بنا دیتا ہے. حضرات محترم، ان آیت مقدسہ سے اور احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اللہ کے جتنے ایمان والے بندے ہیں ان میں اہل علم کا مرتبہ سب سے بڑا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بڑے محبوب ہے. یوں تو جس نے بھی اپنے عقیدہ و ایمان کی حفاظت کی سب کے سب بارگاہ خداوندی میں بڑے مرتبے والے ہیں اور بڑے درجے والے ہیں، مگر ان میں خاص کر علماء دین، علماء اسلام بہت بڑے مرتبے والے ہیں اور بہت اونچے درجے والے ہیں. دنیا و آخرت میں ان کا مرتبہ بہت بلند ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بلندی درجات کا وعدہ فرمایا ہے. لہذا جہاں تک ہو سکے علماء کرام کی تعظیم و تکریم کرنی چاہیے اور ان کے ادب و احترام کا خاص خیال کرنا چاہیے. آپ اپنے دلوں میں علماء کرام کی محبت پیدا کیجیے اور ہمیشہ علماء کرام کی دعاؤں کا طالب رہیے، علماء کرام سے قریب رہنے کی کوشش کیجیے. ساتھ ہی ساتھ وہ طالب علم جو علم دین کے حصول میں لگے ہوئے ہیں اور علم دین کی طلب میں مصروف ہے ان کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھیے، کیونکہ طلب علم کا بھی مقام و مرتبہ بہت بلند ہے. اس لیے کہ طلب العلم جب راستے میں چلتے ہیں، جب مدرسے میں چلتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ مدرسہ نظر آتا ہے، یہ مدرسہ کا راستہ نظر آتا ہے، لیکن اس مدرسے کے بچوں کا مرتبہ سماعت فرمائیے کہ اللہ کے فرشتے ان بچوں کے لیے اپنے بازوؤں کو بچھا دیتے ہیں. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، کے اعلیٰ حضرت، کے اعلیٰ حضرت، محبت عشق محبت، محبت عشق محبت، نعرے حیدری، نعرے حیدری، بستی کریا کریا، بستی کریا کریا، دور برام ہمارے کعبہ، دور برام ہمارے کعبہ. حضرت علامہ مولانا کبیر احمد صاحب قبلہ، علامہ مولانا کبیر احمد صاحب قبلہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. حضرات پتا چلا کہ علماء کا مقام کیا ہے اور ایک مدرسے کے بچوں کا مقام کیا ہے. چاہے کوئی ماسٹر ہو، چاہے انجینئر ہو، چاہے کروڑ پتی ہو، چاہے ارب پتی ہو، چاہے کھرب پتی ہو، چاہے جج ہو، چاہے وکیل ہو، ایک علماء تو دور کی بات ایک مدرسے کے بچوں کے دھول کے برابر نہیں ہو سکتے، جس کا مقام خود اللہ کے فرشتے جس کے لیے اپنے بازوؤں کو بچھا دیتے ہیں برابر ہو سکتا ہے. تو علماء کے برابر کیسے ہو سکتے ہو جس کا وارث جو نبی کے وارث ہے. اور بان جاؤ ذرا سوچو ٹھنڈی دماغ سے کہ علماء کا مقام کیا ہے. اللہ اکبر میرے دوستوں بزرگوں. دیکھو مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، مشکاۃ شریف جلد اول کتاب العلم صفحہ نمبر 33 کا سطر نمبر 7، صفحہ نمبر 34 کا سطر نمبر 1 2 3 4 5. میں عربی بھی نہیں بیان کر رہا ہوں، صرف ترجمہ بیان کر رہا ہوں کیونکہ ٹائم نہیں ہے. دیکھیے
حضرت کثیر بن قیس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے پاس مسجد دمشق میں بیٹھا ہوا تھا، تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا، اے ابو درداء، میں آپ کی خدمت میں مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ہوں ایک حدیث کے لیے جس کے متعلق مجھے یہ خبر ہے کہ آپ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، صرف اسی کام کے لیے آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ اس پر حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص دینی علوم میں سے کسی علم کی تلاش کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بہشت کے، اسے جنت کے راستوں میں سے کسی راستے پر چلائے گا، کسی راستے پر چلائے گا۔ اور بے شک، غور سے سنیے، غور سے، اور بے شک فرشتے طالب علم کی خوشنودی کے لیے، طالب علم کی خوشنودی کے لیے، طالب علم کی رضا کے لیے اپنے بازوؤں کو بچھا دیتے ہیں، اور بے شک عالم دین کے لیے، بے شک، غور سے، توجہ سے، بے شک عالم دین کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز حتیٰ کہ مچھلیاں پانی میں بخشش طلب کرتی ہے، اور بے شک عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر۔ اور بے شک علماء انبیاء کے، اور بے شک علماء انبیاء کرام کے وارث ہے، اور بے شک انبیاء کرام نے کسی کو دینار و درہم کا وارث نہیں بنایا، وہ تو اپنے پیچھے علم ہی کی وراثت چھوڑ جاتے ہیں، اور جس نے یہ علم حاصل کر لیا اس نے دین سعادتوں کا مکمل حصہ پا لیا۔ حضرات محترم، لوگوں کو اس حدیث پاک سے درس و عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ بارگاہ خدا اور رسول میں علماء کرام کا کتنا اونچا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علماء اسلام کو بے پناہ عزت و رفعت سے سرفراز فرمایا۔ بارگاہ خداوندی میں علماء کرام کی یہ شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کرام پر رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ چونٹیاں، غور سے سنو، چونٹیاں ان کی زندگی کے لیے اپنے اپنے سوراخوں میں دعا کرتی ہے، مچھلیاں سمندر کی تہہ میں ان کی بقا کے لیے، اور زمین اور آسمان کی ساری چیزیں ان کی مغفرت اور بخشش کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ حضرات، دیکھا ایک عالم کا مرتبہ، ایک علماء کا مقام، ایک مدرسے کے بچوں کا مقام۔ آئیے سنتے جائیے اور اپنے سینہ میں، اپنے دل و دماغ میں ٹھنڈے دماغ سے دلوں کو بیٹھانے کی کوشش کیجئے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ آخر مچھلیاں سمندر میں علماء کرام کی زندگی کے لیے دعائیں کیوں کرتی ہے؟ تو محدثین کرام نے اس حدیث کی توضیح میں بیان فرماتے ہیں کہ مچھلیاں عالموں کے لیے دعائیں مغفرت اس لیے کرتی ہے کہ پانی جو ان کی زندگی کا سبب ہے وہ علماء کرام کے برکت سے ہی ہے، وہ علماء کرام کے برکت سے ہے۔ بہم تمطرون و بہم ترزقون، یعنی عالموں کے سبب ہی ان پر بارش کی جاتی ہے، اور انہی کے سبب ان کو روزی بھی دی جاتی ہے۔ اسی لیے مچھلیاں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ میرے دوستو، صرف مچھلیاں ہی نہیں، غور سے میری بات کو سنو، صرف مچھلیاں ہی نہیں بلکہ چونٹیاں اور فرشتے ہی نہیں، بلکہ سنو کائنات کی ساری چیزیں عالموں کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہے۔ حضرات، آج لوگ کہتے ہیں بچوں کو مدرسے میں پڑھا کے ہمیں کیا ملے گا؟ میں نے کہا تو نادان ہے، بچوں کو پڑھا کے مدرسے میں کیا ملے گا؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ بوڑھا ہو گیا، جس دن بچہ پیدا ہوا تھا کان میں اذان دیا تھا، اب کہتا اذان تو نہیں آتا، یہ اذان تو یاد ہی نہیں ہے، جاؤ مولانا صاحب کے پاس بلا کر کے لاؤ، اذان دے دیا جائے۔ تو کون آیا کام پہ؟ علماء۔ اب بچہ پیدا ہو گیا، نام بھی نہیں رکھنا جانتا ہے، کیا کیا جائے؟ اچھا نام اگر رکھنا چاہتے ہو تو کیا کہو گے؟ یہی کہنا پڑے گا، جاؤ علماء کے پاس، علماء کو لے کر کے آؤ، اچھا نام رکھ دیا جائے۔ اچھا نام رکھ دیا گیا، بڑا ہو گیا،
شادی ہو گئی، اب شادی میں کوئی جج تمہارا نکاح نہیں پڑھا سکتا، کوئی ماسٹر تمہارا نکاح نہیں پڑھا سکتا، کوئی وکیل تمہارا نکاح نہیں پڑھا سکتا، کوئی منسٹر تمہارا نکاح نہیں پڑھا سکتا. اب کون نکاح پڑھائے گا؟ جاؤ علماء کے پاس. کس کے پاس جانا پڑے گا؟ تو بول دے کیوں نہیں؟ جاؤ علماء کے پاس. علماء آئے، نکاح پڑھائے، نکاح ہو گیا، نکاح ہو گیا. اب مرنے کا ٹائم ہے، مرنے کا ٹائم ہے. سر پر کون بیٹھے؟ کسی کو سورہ یاسین یاد نہیں، کسی کو کلمہ یاد نہیں. کیا کیا جائے؟ کتابوں میں ہے اس شخص کو بیٹھایا جائے جس کو کلمہ یاد ہو، جس کو قرآن پڑھنا آتا ہو، جو پاک ہو، صاف رہتا ہو، جو متقی ہو، جو پرہیزگار ہو. کیا کیا جائے؟ یہ آدمی بہت پریشان نظر آ رہا ہے، اس کی روح نہیں نکل رہی ہے. جاؤ عالم کے پاس، تیل پڑھ کے لو یا اس کو تھوڑی دیر کے لیے سر پر بیٹھا کر کچھ پڑھوا دو. کیا کچھ پڑھوا دو. اب عالم صاحب آئے، سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دی. جو ہی سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دی، کلمہ پڑھانا شروع کر دیے. روح قفو سے انصری سے بآسانی سے پرواز کر گئی. ایک عالم کا مقام. اب تو روح نکل گئی. کسی کو بھوت پکڑ لیے، جین پکڑ لیے، کیا کرو گے؟ ماسٹر کے پاس جاؤ گے، انجینئر کے پاس جاؤ گے، وکیل کے پاس جاؤ گے، جج کے پاس جاؤ گے. کسی نہ کسی عالم کا تعاون پکڑنا پڑے گا. کیسے کہتے ہو کہ مدرسے میں پڑھا کے کیا ملے گا؟ سنو میری بات کو. اب گئے مولوی صاحب کے پاس. مولوی صاحب آج کئی دن سے پریشان ہو گیا ہوں، میرے بچے پریشان ہیں، کچھ کھاتے نہیں ہیں، الٹی سیدھی بکتے رہتے ہیں. عالم صاحب نے صرف چاروں کل پڑھ کے دم کر دیا، سارا کا سارا بھوت دور ہو گیا. اب مر گیا، جنازہ میں پہنچ گیا. کون نماز جنازہ پڑھائے؟ کون نماز جنازہ پڑھائے گا جی؟ تو بول دیتا ہے کو نہیں؟ مولوی صاحب ہی نہ پڑھائے گا. آپ مولوی صاحب نہیں، مولانا صاحب نہیں کہے گا، مولوی بھی. غور سے سنو میری بات کو. حکایت کی نظر سے دیکھنے والوں، جو کوئی عالم کو گرانے کی کوشش کرے گا، اللہ اس کو جہنم کی آگ میں مان جاؤ. یہ میں نہیں بول رہا ہوں، کتاب بول رہا ہے. یہ کتاب کہہ رہا ہے جو کوئی عالم کو گرانے کی کوشش کرے گا، اللہ اس کو جہنم کی آگ میں گرائے گا. اب جنازہ کون پڑھائے؟ مولوی صاحب. اب جنازہ پڑھا لیے، قبر تک پہنچ گئے. وہاں پھر سورتیں کون پڑھے، دعا کون مانگے؟ تمہارے گناہوں کی مغفرت کے لیے بخشش کی دعائیں مانگے تو مانگے کون؟ حافظ صاحب نہیں تو مولوی صاحب. آپ کیسے کیسے کہہ دیتے ہو کہ اس لائن پہ پڑھا کے کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ بڑی آسانی سے کہتے ہو. ارے ڈی او جی ڈاگ، سی او ٹی کیٹ، آر اے ٹی ریٹ، یہ پڑھاؤ گے. جب اولاد کو یہ پڑھائی پڑھاؤ گے، ماں باپ مر جائے گا. قرآن پڑھنا آتا نہیں، سورہ فاتحہ یاد نہیں، درود شریف جانتا نہیں، قبر میں جا کر کیا پڑھے گا؟ ڈی او جی ڈاگ، سی او ٹی کیٹ، آر اے ٹی ریٹ، ایف اے ٹی فیٹ. یا اللہ میرے باپ ماں کے قبر میں کتا کو پہنچا دے، چوہا کو پہنچا دے، بلی کو پہنچا دے. کیونکہ یا اللہ میری غلطی نہیں ہے، میں تو معصوم تھا، میں جانتا نہیں تھا. میرے ماں باپ نے مجھے جو راستہ دکھایا میں وہی راستہ دکھا ہوں. میرے ماں باپ نے مجھے یہی پڑھایا ہے، لہٰذا میں کیا دعا مانگوں؟ مجھے کچھ آتا نہیں ہے، میں نے جو پڑھا ہے وہی مانگا ہے. اچھا ہوگا؟ اچھا ہوگا بتاؤ. اچھا کروڑپتی ہو یا اربپتی ہو یا کھربپتی ہو، مرنا ہے نا. تو جب مرنا ہے تو ہم کے دونوں سے کیا مطلب ہے؟ کیوں نہ ہم ایک بچوں کا عالم دین بنائے؟ اتنی چیزوں کی ضرورت پڑی ہے ایک عالم کے لیے، تو کیوں نہیں ہم اپنے بچوں کا عالم بنائے؟ اب حضرات نماز جنازہ ہو گئے تو دعا کون مانگا؟ علماء. پیدا ہوا ضرورت کس کی پڑی؟ علماء کی. مرا ضرورت کس کی پڑی؟ علماء کی. اب آؤ جنت بھی پہنچ جاؤ گے، جنت بھی پہنچ جاؤ گے تو علماء کی ہی ضرورت پڑے گی. اب کیسے؟ جنت میں تو بھائی کھانے کے لیے ملے گا، حضور کا دیدار ہوگا، رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، پھر علماء کی کیوں ضرورت پڑے گی؟ علماء کی کیوں ضرورت پڑے گی؟
सुनो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तख्तिए दिल पर मेरी बात को नोट कर लो। उलमा की जरूरत जन्नत में भी पड़ेगी। कैसे? सुनो, उलमा कल क़यामत के दिन बेगिनती लोगों की शफाअत फरमाएंगे, उसकी शफाअत से लोग बख्शे जाएंगे। उलमा अर्ज करेंगे, ऐ परवरदिगार, सबको जन्नत में जा रहे हैं, हम क्यों रुक गए? उलमा बेगिनती लोगों की शफाअत फरमाएंगे, अगर कि वो अपने तमाम शागिर्दों की शफाअत फरमाएंगे, अगर कि उनके शागिर्द आसमान और जमीन के बराबर क्यों ना हो, उलमा उसकी शफाअत फरमाएंगे। उलमा की शफाअत से लोग बख्शे जाएंगे। उलमा अर्ज करेंगे, ऐ परवरदिगार, सब तो जन्नत में जा रहे हैं, हम क्यों रुक गए? अल्लाह फरमाएगा, तुम लोग आज मेरे नजदीक फरिश्तों की मानिंद हो, फरिश्तों की मानिंद हो, शफाअत करो, तुम्हारी शफाअत से लोग बख्शे जाते हैं। अब जन्नत पहुंच गए, जन्नत पहुंच गए। खाने के लिए एक से एक फलदार दरख्त, एक से एक फलदार मेवे आपको खाने के लिए मिलेंगे। एक खाया, एक फल खाए, दूसरा फल उसमें तैयार हो गया, उससे वो ज्यादा लजीजदार हो गए। वो खाए, तीसरा उसी डंडी में और पैदा हो गया, उससे वो ज्यादा लजीजदार हो गए। खा खा के पेट भर गए, पैखाना पेशाब का कोई इंतजाम नहीं, पेट भर गए। आप क्या करेंगे? पेट फटेगा? क्या करोगे? खा खा के पेट भर गया, एक ऐसा डिकार आएगा कि सारा हजम हो गया। अब जन्नत में है, सरकार का दीदार करते हैं, रब तबारक व तआला का हर जुम्मे को दीदार होता है। अल्लाह फरमाता है, गौर से सुनो, अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, ऐ जन्नतियों, मुझसे मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। अब लोगों के पास कोई जवाब नहीं होगा। आखिर हम मांगे तो मांगे क्या? खाने के लिए फल मौजूद है, जन्नती हुर मौजूद है, सरकार का दीदार करते हैं, रब तबारक व तआला का हर जुम्मे को दीदार होता है। ऐ परवरदिगार, हम मांगे तो मांगे क्या? गौर से सुनो, हम मांगे तो मांगे क्या? अल्लाह अकबर। तमाम जन्नती लोग सरकार के पास हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, रब तबारक व तआला फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, मुझसे मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। या रसूलुल्लाह, हमारे पास तो कोई सवाल ही नहीं आता, हम मांगे तो मांगे क्या? आपका दीदार करते हैं, रब तबारक व तआला का हर जुम्मे को दीदार होता है, खाने के लिए फल मेवे मौजूद है, आखिर हम मांगे तो मांगे क्या? और से जन्नत में है, अल्लाह फरमाता है, ऐ जन्नतियों, मुझसे मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। अब हम मांगे क्या? कोई सवाल ही नहीं आता। सरकार फरमाते हैं, उलमा का मुकाम देखो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सरकार फरमाते हैं, जाओ जाओ सब तुम सब के सब उलमा के पास चले जाओ, इसका जवाब उलमा ही बता देंगे। जो उनके बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और एक मर्तबा मचल के सुभान अल्लाह, और एक मर्तबा लहद के सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं, तुम सब के सब उलमा के पास जाओ, उलमा ही इसका जवाब देंगे। अब सब के सब लोग उलमा के पास आ गए, अर्ज करते हैं, हजरत हम क्या मांगे? अल्लाह फरमाता है, हमसे मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मांगे तो मांगे क्या? हम तो सरकार के पास गए, सरकार फरमाते हैं, उलमा के पास जाओ, इसका जवाब उलमा ही देंगे। और उलमा को एक अरब की नजर से देखने वाले लोगों, जरा गौर से सुनो, मेरी बात को तवज्जो से सुनो। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो किसी भी आलिम से, किसी भी मुफ्ती से जाकर मेरी बात को टकरा लो। गलत हो जाएगी तो जो सजा दोगे मुझे मंजूर है, वरना फिर मेरी बात को मान जाओ। उलमा अर्ज करते हैं, सरकार के पास गए थे, सरकार लोग अर्ज करते हैं, तमाम के तमाम जन्नती लोग अर्ज करते हैं, हाँ हाँ हजरत, हम हुजूर के पास गए थे, सरकार फरमाते हैं, इसका जवाब उलमा ही देंगे। उलमा अर्ज करते हैं, ऐ जन्नतियों, सुनो सुनो, घबराओ नहीं, इसका जवाब हम देते हैं। आओ आओ हुजूर के पास चलते हैं। सब लोगों को जमा कर उलमाए किराम हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद अर्ज करते हैं, ऐ लोगों, ऐ जन्नतियों, सबके सब लोग अपने नबी को गवाह बनाकर
اپنے اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھاؤ اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ التجا کرو، یہ دعا مانگو کہ اے پروردگار، آپ کا دیدار ہر جمعے کو ہوتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہر دن آپ کا دیدار ہو جائے۔ نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، علم کا دریا فیض کا دریا، علم کا دریا فیض کا دریا، کون بڑا مہمان کعبہ، کون بڑا مہمان کعبہ، نعرے حیدری، نعرے حیدری، حضرت علامہ مولانا کبیر اعظم صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ حضرات، پتہ چلا، معلوم ہوا، دل میں کچھ بیٹھا ہے، دل میں کچھ بسا کہ علماء کا مقام کیا ہوتا ہے۔ اب آؤ، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کائنات کی یہ ساری چیزیں عالموں کے لیے کیوں دعائیں کرتی ہے؟ میں نے جو بیان کیا پہلے کہ سمندر کی مچھلیاں، یہاں تک کہ سارے کائنات کی ساری چیزیں ایک عالموں کے لیے، کائنات کی ساری چیزیں عالموں کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ کیوں؟ تو سنو میرے دوستوں، بزرگوں، سنو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے آخر کائنات کی یہ ساری چیزیں عالموں کے لیے کیوں دعائیں کرتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پورے جہان کی درستگی علماء دین ہی سے ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، ان فضل العالم علی العابد کا فضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، یعنی عالم کی فضیلت، غور سے، یعنی عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم دین کو چاند سے اس لیے تشبیہ دی، ایک عالم کو کس سے تشبیہ دی؟ چاند سے۔ کیوں؟ سنیے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عالم دین کو چاند سے اس لیے تشبیہ دی کہ چاند کی چاندنی سے ساری دنیا منور ہوتی ہے۔ غور سے، چاند کی چاندنی سے ساری دنیا منور ہوتی ہے، ساری دنیا کو روشنی پہنچتی ہے۔ اللہ اللہ، قربان جا میرے دوستوں بزرگوں، چاند کی روشنی سے ساری دنیا روشن ہوتی ہے۔ اسی طرح جس طرح چاند کی روشنی سے ساری دنیا روشن ہوتی ہے، اسی طرح علماء کرام بھی اپنے زمانے کے چراغ ہوتے ہیں۔ اور سے علماء کرام بھی اپنے زمانے کے چراغ ہوتے ہیں جو علم دین سے سارے جہاں کو روشن کرتے رہتے ہیں اور علم دین کا فائدہ سارے جہان والوں کو پہنچاتے رہتے ہیں۔ حضرات محترم، میری چند باتوں پر ہم سبوں کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، لہذا میری چند باتوں پر ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہم تمام مسلمان بھائی کے آپس میں اتفاق و اتحاد عطا فرمائے اور ہم سبوں کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ پھول چنی شاد رہے، باغ جاتا ہمیں، گلشن تیرا آباد رہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔